السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مکمکہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مشترکہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے الیکشن کمیشن کے ارکان کے لیے تجویز کردہ نام مسترد کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کو کڑوا گھونٹ پی کر ایک خط لکھا تھا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اپوزیشن سے رابطہ کرنے کے کسی بھی طور پر روادار نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے، اعلانیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کرنا، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو NRO مانگتے ہیں، تو کسی معاملے پر ان سے گفتگو نہیں کرنی۔ لیکن آئین نے مجبور کیا تھا، اور آئین نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو راستہ دکھایا تھا کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن کے ارکان آپ نے مقرر کرنے ہیں، الیکشن چیئرمین الیکشن کمیشن مقرر کرنا ہے، آگے جا کر چیئرمین نیب نیا تعینات کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کی جو یہ انا ہے وہ آئین سے بڑی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو خط لکھنا پڑے گا، مشاورت کرنی پڑے گی لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کے ساتھ، جن کے سے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ادھر ادھر یوں کر کے پہنچتے تھے اپنی سیٹ تک۔ پارلیمنٹ کے اندر، ایوان کے اندر، راہداریاں تو دوسری چیز، ایوان کے اندر یعنی ادھر سے ہو کے ادھر سے ہو کے اپنی سیٹ تک آیا کرتے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ آئین نے کہا کہ بھائی وہ تو آپ کی سیاست ہے، یہاں پر آئینی تقاضا ہے، لہٰذا آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے خط لکھا تھا۔ آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ملتان میں ہیں، ان کو انہوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نام بھیجے تھے اس نام پر ہم نے غور کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ان ناموں کو منظور کیا جا سکتا ہے ان میں سے کوئی، تو لہٰذا ہم آپس میں مشاورت کر کے اپوزیشن کی طرف سے کوئی اور نام بھیجیں۔ اس پر اتفاق ہوا ہے، اور جو پریس ریلیز پیپلز پارٹی کی طرف سے جاری کی گئی اس میں یہ تو ضرور کہا گیا کہ اس میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نام بھیجے تھے اس پر مشاورت ہوئی، لیکن خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ یہ نام نہیں، ان پر بات چیت ہو سکتی، لہٰذا ہم اپنی طرف سے بھی نام بھیجیں۔ تو ظاہر ہے ہوتا یہی ہے، پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نام بھیجتے ہیں اور ادھر سے اپوزیشن کی طرف سے نام آتے ہیں، پھر مشاورت کا ایک سلسلہ چڑھتا ہے، کمیٹی ہوتی ہے، اس میں بات چیت چلتی ہے، اور فائنلی پھر ایک نام پر اتفاق ہو جاتا ہے، یا کسی ایک نام پر۔ اب یہاں پہ کیونکہ دو ایشو ہیں، دو ارکان کا تقرر کرنا ہے، ایک پنجاب کے لیے، ایک خیبر پختونخوا کے لیے، تو ایک نام ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے جو خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کو، اس خط میں انہوں نے جو نام تجویز کیے تھے اس میں پنجاب کے لیے SN محبوب، راجہ عامر خان، سید پرویز عباس، اور خیبر پختونخوا کے لیے جو نام تجویز کیے تھے جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان، فرید اللہ خان اور مزمل خان، یہ نام تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا، ایک صوبے کے لیے کسی ایک کا الیکشن کمیشن کا رکن بنائے جانے پر مشاورت ہونی ہے۔ مشاورت تو تینوں پہ ہوگی، ظاہر کوئی ایک ہی فائنل ہوگا۔ تو یہ وہ نام ہیں جن پر میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اتفاق نہیں کیا ان میں سے کسی بھی ایک نام پر۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف سے اپنے الگ سے نام جائیں گے حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان کو۔ اس کے لیے شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا، اور اس میں پھر الیکشن اصلاحات کا معاملہ، جو اور بڑی خبر ہے کہ الیکشن اصلاحات جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں، خاص طور پر EVM اس پر، اور جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل ہے اس پر بھی مختصر بات ہوئی ہے، کیونکہ بلاول ملتان میں مصروف ہے زیادہ، تو تفصیلی بات ان کی نہیں ہو سکی، لیکن مختصر بات جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ان ایشوز پر بھی مختصر بات ہوئی ہے، اور اس میں جو اتفاق ہوا ہے الگ الگ کے طور پر، تو یہ دونوں اپوزیشن جماعتیں جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی PDMA اس کو مسترد کر چکی ہیں، اور الیکشن اصلاحات کو بھی مسترد کر چکی ہیں، الگ الگ بھی مسترد کر چکی ہیں، پارلیمانی کمیٹیوں کے اندر بھی مسترد کر چکی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بڑا بکھیڑا ہوا تھا، بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا، وہ 21 جو ترامیم کی گئی تھیں، جس میں الیکشن رولز میں ترامیم تھی، جس میں EVM مشین کے لیے ترمیم کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ووٹر فہرستیں جو ہیں وہ ناظرہ بنائے گا، جس میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پر ہوں گی، ووٹرز کی بنیاد پر نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح ایک جو قوانین بنائے گئے تھے، اوورسیز پاکستان جو ترمیمیں کی گئی تھی قومی اسمبلی سے یوں کر کے، ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب جن کے خلاف پھر تحریک عدم اعتماد بھی آئی، اور ان ترامیم میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، سمندر پار پاکستانی، ان کو ووٹ کا حق دینا، اور پھر کس طرح ان کا ووٹ کاسٹ ہوگا، یہ سارا وہ اس میں ترامیم میں شامل تھا، جس کو اپوزیشن نے مسترد کر دیا تھا، اور سینٹ میں جا کر وہ معاملہ ظاہر ہے پھنسا ہوا ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہر صورت وہ الیکشن جو اصلاحات ہیں
وہ بھی منظور ہوں، اور اس کے علاوہ کیونکہ بلدیاتی انتخابات آنے، تو بلدیاتی انتخابات سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں، تو حلقہ بندیوں سے پہلے الیکشن کمیشن پورا کا پورا مکمل ہونا چاہیے، یعنی 4 کے 4 ارکان الیکشن کمیشن کے ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر تو موجود ہے، تو 2 ارکان ریٹائرڈ ہو گئے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جب سندھ اور بلوچستان کے ارکان ریٹائر ہوئے تھے تو وہ بھی لمبے عرصے تک نئے ارکان کی تقرری اور تعیناتی ہوئی نہیں تھی، مشاورت عمران خان صاحب نے نہیں کرنی تھی، تو بہرحال وہ ہو گئے تھے۔ تو اب کیونکہ مسئلہ جو ہے اب عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ عدلیہ سپریم کورٹ نے پچھلے بلدیاتی انتخابات بھی سپریم کورٹ نے کروائے تھے، مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہتی تھی، پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی تھی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن عدالتی حکم کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کروائے گئے تھے۔ تو اب بھی ظاہر بلدیاتی انتخابات، اور خاص طور پر پنجاب میں بلدیاتی قانون جو الیکشن کمیشن نے مسترد کیا ہوا ہے، تو اس میں ترمیمیں ہونی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے وہ حلقہ بندیاں اور یہ وہ جس طرح کا وہ قانون تھا، تو ان کو الیکشن کمیشن نے اس پر اعتراض کیا تھا، تو اور یہ کہا تھا کہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو مزید فائن ٹیون کرنا ہے، تو فائن ٹیون کرنے کے بعد جب وہ ہو جائے گا، ترمیم ہو جائے گی، اس کے لیے آج مسلم لیگ قائد اعظم اور جو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت ان میں مشاورت چل رہی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ جی ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں، جو باقی معاملات ہونے ہیں، تو وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن مکمل ہوئے بغیر نہیں ہونے، اس لیے کیونکہ اب فوری انتخابات ہونے یعنی حلقہ بندیاں شروع ہونی ہیں، تو یہ پروسیجر ہے 2-4 مہینے کا، تو آگے چل کر اس نئے سال کے آغاز میں بلدیاتی انتخابات ہونے، تو اس پر الیکشن کمیشن کمپلیٹ چاہیے، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی ہے اپنا مشاورت کا آغاز کیا۔ اور دوسرا کمپلیٹ الیکشن کمیشن میں وہ جو ای وی ایم کا مسئلہ ہے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا، وہ ان کو ہر صورت چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کو کیا کہتے ہیں فوراً اس کو منظور کروا کر اور اس کو کرنا چاہتے ہیں، نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر بھی ظاہر ہے بات چیت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کرنی ہے۔ تو اب یہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ای وی ایم کو مسترد کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ کسی صورت یہ والی الیکشن اصلاحات جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں، یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپوزیشن کا آپس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لو اینڈ ہیٹ کا رشتہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی خوشی کبھی غم، یہ والا رشتہ ہے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا۔ کبھی ایک دوسرے کو ادھر ادھر بڑی سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بقول خواجہ آصف صاحب کبھی جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اب پارلیمنٹ کی حد تک ان کو اب دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لہٰذا آج شہباز شریف صاحب نے پہل کی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا ہے فون، اور اس فون پہ عمران خان صاحب کے لیے جو خبر ہے وہ یہ کہ وہ خان صاحب کی جو نام تھے وہ انہوں نے مسترد کر دیے، اور آگے چل کر جو چیئرمین نیب کا معاملہ ہوگا وہ زیادہ سنگین ہوگا۔ وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تگنی کا ناچ نچانے کا ارادہ رکھتی ہے عمران خان کی حکومت کو، اور جو اصل چیز ہے، اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ طے کر چکی ہے، جس کے لیے اب ان کو حکمت عملی بنانی ہے، جس کے لیے بیٹھنا ہے۔ کوئی کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اپوزیشن کی پارلیمانی کانفرنس ہوگی، اس پر مشاورت چل رہی ہے کہ کسی صورت جو یہ الیکشن اصلاحات ہیں، خاص طور پر ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو کسی صورت قبول نہ کیا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے بابر اعوان صاحب کہ جی یہ مشین ہم نے تھوڑی بنائی ہے، حکومت اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ مشین ہم نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنائی، یہ مشین قومی اداروں نے بنائی ہے۔ یعنی اگر یہ مشین، اور عمران خان کی حکومت ہر صورت چاہتی ہے کہ اس مشین کے ذریعے ووٹ الیکشن ہو، اس میں کئی سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خربوں روپے کے انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ مشین آ سکتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ مشین میں جو ہے اپنا تنازع اس کے فول پروف ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حکومت تو کہہ رہی ہے، لیکن کوئی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں تو جگاڑ لگے گا، اور ایسا جگاڑ لگے گا کہ لوگ بھول جائیں گے آر ٹی ایس کو اور آر او الیکشن کو، 97 کا الیکشن بھی بھول جائیں گے لوگ۔ یعنی جو پاکستان میں متنازع ترین انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات لوگ بھول جائیں گے جو ای وی ایم کرے گا۔ تو اس کے لیے اپوزیشن جو میری اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن یہ طے کر چکی ہوئی ہے کہ کسی صورت اس ووٹنگ مشین والا جو معاملہ ہے اس کو نہیں ہونے دینا، ووٹنگ مشین کے بغیر جو صاف شفاف انتخابات، کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کسی، جیسے کل میں نے گزارش کی تھی کہ بذات خود بیلٹ پیپر تو دھاندلی نہیں کرتا نا، دھاندلی کرتے ہیں ادارے،
جانبداری کرتے ہیں ادارے، اور وہ پری پول ریگنگ کرتے ہیں، ایک پورا کا پورا وہ کنگ پارٹیز بنائی جاتی ہے، مسلم لیگ قائد اعظم، پی ٹی آئی، اس سے پہلے ایک ماحول بنتا ہے، سارے کے سارے جو الیکٹیبلس ہیں ان کو یوں ریوڑوں کی طرح ہانک کے اس پارٹی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ای وی ایم کیا کرے گی؟ لوگوں کو آزادی کے ساتھ اپنی منشا کے ساتھ ووٹ ڈالنے دیں گے تو پھر یہ بیلٹ پیپر میں کے ذریعے بھی دھاندلی نہیں ہوگی، اور دنیا میں سب سے بہتر طریقہ بیلٹ پیپر کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں جہاں یہ ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کروایا جاتا ہے، وہ ملک آہستہ آہستہ واپس آئے ہیں، کیونکہ انسان جو وہ کرتا ہے اس میں کم ہوتا ہے۔ مشین کو ایک انسان یوں گھما سکتا ہے، لیکن ہزاروں لوگوں کو تو نہیں گھما سکتا۔ ایک مشین کا نتیجہ تو انسان تبدیل کر سکتا ہے، ہزاروں لوگوں کا نہیں کر سکتا، لہٰذا مشین سے پیچھے آ گئی دنیا کہ نہیں، ووٹ والا معاملہ پرچی پر بھی بہتر ہے، اور ہم اب مشین پہ جا رہے ہیں، لوگ کلر ڈرتے چریے ڈرتے، دنیا جہاں سے جا رہی ہے ہم وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو مطلب ہمارا بھی خیر ہمارا وہ نرالا ہے ہمارے طور اتوار۔ تو بہرحال اس پر اپوزیشن اب طے کر چکی ہوئی ہے، تو ایک نہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہو چکی ہے، اب وہ ظاہر خط کے ذریعے شہباز شریف صاحب کر دیں گے ان کو وہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے ارکان کے نام بھیجے، اور پھر اگلی نہ ہوگی ظاہر ہے اس پر، اور اس پر تنازع ہوگا، ظاہر ہے اس پر معاملہ ٹھیک ٹھاک لہجے ہوگی حکومت، کیونکہ بذات خود حکومت بھی جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے نام آئیں گے تو اس پر حکومت ظاہر اعتراض کرے گی، حکومت نے جو نام بھیجے اس پر اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے، اس معاملے پر بھی آگے جا کر ایک اچھا خاصا تنازع چلے گا۔ اور آخر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں نے جیسے ذکر کیا کہ ملتان میں، تو ملتان میں شمولیتیں، آج ان کا پہلا دن ہے تو شمولیتیں شروع ہو گئی ہیں چھوٹی موٹی۔ ابھی جو پریس ریلیز جاری کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو وہاں پر کچھ کاف لیگ کے اور متحدہ قومی موومنٹ کے سابق ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ کچھ شامل ہوئے ہیں، اور لیا سے 5 بار کے ایم این اے ہیں بہادر خان سیہڑ، اور وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں زیادہ تر رہے ہیں، لیکن گزشتہ انتخاب انہوں نے چند ہزار ووٹوں سے ہارا تھا ایم این اے کا، اور اس میں وہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے۔ پھر اب وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے ملتان میں، امکان ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو بلاول اب سندھ میں جس طرح وہ اپنا کر کے آ گئے تھے اپنا دورہ، تو وہ اپنا استقبال وغیرہ کروا کے آ گئے تھے، تو اب ملتان اور اس کے بعد ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، یعنی جنوبی پنجاب کا تقریباً تمام بڑے شہروں میں وہ جائیں گے، اور اس کے بعد آئیں گے سینٹرل پنجاب۔ تو اپوزیشن اپنے آپ کو تگڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی، ادھر سے عمران خان صاحب بھی میٹنگوں پر میٹنگ کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، اور ادھر سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ پارلیمنٹ کی حد تک اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔